سوال یہ ہے، اسلامی حکومت قائم کرنے کی دعویٰ کرنے والے فرقے حضرت ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیوں ہیں؟ اب اس کا جواب تو انہی لوگوں کو دینا چاہیے جن کو تکلیف ہے. ہم کو تو کوئی تکلیف نہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ہمارا تو عقیدہ اور ہمارا منہج ہے ان کے بارے میں خیر الملوک، تمام بادشاہوں میں سب سے اچھے بادشاہ کون ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تکلیف خوارج کو ہے، تکلیف شیعوں کو ہے اور جو ان کے دم چھلے ہیں، اور اتفاق سے ہمارے سماج میں موجود ہیں. خوارج کی ہمدردی کرنے والے، روافض اور شیعہ کی ہمدردی کرنے والے ہمارے سماج میں موجود ہیں، اور انہی کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے تکلیف ہے. اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرکوبی کیا تھا، ان کو مارا تھا، ان کے طاقت و قوت کو ختم کیا تھا، ختم کرنے کی کوشش کیا تھا، اس لیے ان کو تکلیف ہے. اور یہ شوشہ روافض نے اٹھایا ہے، خوارج نے اٹھایا ہے کہ یہ خلافت نہیں ہے، یہ بادشاہت ہے. میں کہتا ہوں ایک آدمی خلیفہ ہو لیکن وہ دنیا کے سارے گندے کام کرتا ہو، اور ایک آدمی بادشاہ ہو لیکن نیک اور صالح ہو، تہجد گزار ہو، خود بھی نیک ہو، دوسرے لوگوں کو بھی نیک بنائے، تو وہ خلیفہ جو برا ہے، جو ہر قسم کی برائیاں کرتا ہے، وہ بہتر ہے یا وہ بادشاہ بہتر ہے جس کے اندر تمام اچھی خوبیاں موجود ہیں؟ بتائیے آپ لوگ. صرف اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے بادشاہ تھے، اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے نمبر کے ملک تھے، بادشاہ تھے. انہوں نے بادشاہت کا سلسلہ شروع کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کچھ دنوں تک نبوت رہے گی، کچھ دنوں تک، کچھ سالوں تک خلافت رہے گی، اس کے بعد پھر بادشاہت ہوگی، پھر خلافت ہوگی. لیکن یہاں جو قابل توجہ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ حاکم جو خلیفہ ہے یا جو بادشاہ ہے وہ کس قدر نیک ہے، سماج کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خلفائے راشدین کے فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھایا ہے، خلفائے راشدین کے فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھایا ہے. اور اسی لیے دشمنان اسلام کو تکلیف ہے، سبائی گروپ کو تکلیف تھی جن سے خوارج نکلے ہیں، سبائی گروپ کو تکلیف تھی جن سے شیعہ اور روافض نکلے ہوئے ہیں. یہ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے نفرت کرتے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کی صفوں میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی تحریروں کو فارسی زبان میں، انگلش زبان میں پڑھا اور اسلامی تاریخ اور اہل سنت والجماعت کی کتابوں کی طرف رجوع کیے بغیر اور ان کے مدرسوں میں جائے بغیر انہوں نے ان کے علم کو لے لیا اور اس کے بعد سماج میں پھیلا دیا کہ اسلام میں خلافت ہے، بادشاہت نہیں ہے. اسلام میں خلافت ہے، بادشاہت نہیں ہے. اور تبھی سے اسلامی حکومت قائم بھی کر رہے ہیں، خلافت. اور اللہ کا شکر ہے اب تک ان کی اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی. کبھی اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں، کبھی خلافت علی منہاج النبوہ قائم کرتے ہیں، کبھی خلافت راشدہ قائم کرتے ہیں. بھائی آپ خلافت کے قائل ہو؟ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہی کی طرح ذہن رکھنے والوں نے، خوارج نے جو ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا. وہ کیا تھے؟ خلیفہ تھے. اگر آپ خلافت کو صحیح مانتے ہو تو آپ جب اعتراض کیا تو ان کی خلافت بھی جھوٹی ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک. یہ حالات کے حساب سے اسی لیے شیخ صالح بن عبد العزیز آل الشیخ وزیر الشؤون الاسلامیہ اور دیگر علماء کا کہنا ہے کہ خوارج اور ان جیسے لوگوں کی صفات میں سے ہے التغیر والتبدل والکتمان. یہ لوگ حالات کے حساب سے کروٹ بدلتے ہیں، حالات کے حساب سے یہ لوگ پہلو بدلتے ہیں. پہلے انہی جیسے لوگوں کے ہاں جمہوریت میں ووٹ ڈالنا حرام تھا. اب وہ باقاعدہ پرچار کرتے ہیں فلاں جگہ پر ووٹ ان کو ڈالو، فلاں جگہ پر ان کو ووٹ ڈالو. جب آپ خلافت ہی پر مصر ہیں تو جمہوریت آپ کے یہاں سے کہاں سے ہو گئی؟ پہلے حرام تھی آج حلال ہو گئی، اس لیے کہ آج آپ کی وہ ضرورت ہو گئی. یعنی آپ اپنے ضرورت کے حساب سے، اپنے منہج کے حساب سے نہیں، آپ اپنے ضرورت کے حساب سے لوگوں کو اچھا کہتے ہیں، اپنے ضرورت کے حساب سے آپ اس کو برا کہتے ہیں. آپ کو کہیں سے کسی کی طرف سے مدد مل جائے تو آپ اس کی حمایت میں نکل جائیں، اور کہیں سے آپ کو کچھ نہ ملے تو آپ اس کے خلاف گالیاں دینے لگے. یہ اہل سنت والجماعت کا وتیرہ نہیں ہے. امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو بھی باتیں کہی جاتی ہیں بالکل غلط اور بکواس باتیں ہیں. یہی سوائی گروپ، یہی خوارج، انہی روافظ کا یہ اٹھایا ہوا وہ ہے. اور اہل سنت والجماعت کے کچھ ایسے لوگوں نے جنہوں نے مدرسوں میں تعلیم حاصل نہیں کی، جنہوں نے اہل سنت والجماعت کے بڑے علماء سے علم حاصل نہیں کیا، اور ان لوگوں نے ان کی تحریروں کو پڑھ کر کے مسلم سماج میں امیر معاویہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط سلط باتیں سماج کے اندر پھیلا دیا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے بچے، بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو کر کے گمراہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے.